بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین عزیز وقار، آج کی ہمارے جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اچھے انسان کی صحبت اور اس کی برکتیں، اچھی مجالس میں بیٹھنا اور اس کے ثمرات کیا ہیں. کہ جو اچھی مجلس یا اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کو کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف آتے ہیں. جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی صحبت کی وجہ سے، کسی دوسرے کے تعلق کی وجہ سے سیدھے راستے سے یا اچھی عادات سے بھٹک کر بری عادات اور بری خصلتوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا کوئی بڑا نقصان ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ یا اپنی انگلی کو وہ کاٹتا ہے. وہ اتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا. اور قرآن نے یا اللہ رب العزت نے سب سے بڑا نقصان یہ بتایا، انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، تو جو اپنے آپ پہ ظلم کرے وہ کیا ہوا؟ وہ ظالم ہوا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور اس روز ظالم فرط ندامت سے يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت، اور کہے گا اے کاش میں نے اختیار کیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو میں نے اختیار کیا ہوتا، نبی محترم کی معیت میں نے نجات کے راستے کو چنا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. آج جن احباب کی یا جن سرکمسٹانسز کی، جن حالات کی وجہ سے آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اس دن کہے گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلاں، افسوس میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا جو مجھے اللہ کی راہ میں آنے سے رکاوٹ تھا. میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ جن کی وجہ سے میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور چلا گیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر. اس صحبت نے، اس دوستی نے، اس تعلق نے، اس کام نے کیا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، اللہ کے ذکر سے مجھے دور رکھا،
اللہ کی یاد سے مجھے دور رکھا. عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس نے مجھے قرآن سے، اس نے میرے پاس آنے کے بعد، جب قرآن کے احکامات میرے پاس آ گئے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر سے مراد قرآن یا اللہ کے احکامات جب آ گئے میرے پاس، اس کے باوجود میں دور رہا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور پھر فرمایا کہ شیطان تو ہمیشہ انسان کو مشکل وقت کے لیے بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. مشکل وقت میں کون انسان کے کام آتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہی انسان کے کام آنے والا ہے. جو دوست یا جو صحبت یا جو تعلقات یا جو کام آپ کو اللہ اور اس کی یہ دنیا کا ایک اصول ہے، جو آپ کے رشتے، جو آپ کی صحبتیں، جو آپ کے دوست، اگر آپ کو اللہ کی یاد سے یا اللہ کے ذکر سے آپ دیکھیں اپنے آپ کو غافل کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے مشکل وقت میں وہ کبھی کام نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. جب بھی مشکل وقت آئے گا وہ دور ہٹ جائیں گے. اور یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ عقبہ بن ابی معید، یہ ابی بن خلف رئیس المنافقین کا بڑا دوست تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس وقت تو اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اپنے دوست کے کہنے کی وجہ سے وہ منافقت پہ اتر آیا. اپنے دوست کے کہنے کی وجہ سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی تھی، تو وہ اس سے مرتد ہو گیا. تو اس وقت یہ آیا مبارک، روز قیامت اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اسے توحید کی دعوت دی، اللہ کا راستہ بتایا، اب دوسری طرف اس کا دوست ہے جس نے اس میری دعوت سے پھر سے گمراہ کر دیا، تو بڑی حسرت ہوگی. اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ. دوستو جو بھی مصطفیٰ کے راستے سے پھرا، پھر ٹھکانا کوئی نہیں ہے، سکون کوئی نہیں ہے. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار. کیا قرآن کریم نے خوبصورت مثال دی ہے اور خوبصورت اچھے اسلوب کے ساتھ اللہ رب العزت نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جس دن ان کے منہ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ ہائے کاش ہم نے اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اس وقت اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو پھر وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، اور اس وقت وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرمانبرداری کی، ہم پیروی کرتے رہے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، سب کے سب نے ہمیں گمراہ کر دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. قرآن کریم نے وہ ساری منظر کشی کی ہے جو روز قیامت برپا ہونے والی ہے. اس وقت کہیں گے اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے اور انہیں تو دردناک عذاب دے، ضعفین من، دگنا عذاب دے ان کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت کوئی چیز کام نہیں آنے والی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ انسان کو اس کے اعمال کام آئیں گے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ متفق علیہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. ایک اچھے دوست کی اور ایک بری صحبت کی اور ایک اچھی صحبت کی مثال بڑے خوبصورت انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مثل الجلیس الصالح، ایک اچھا انسان جو ہے اس کی صحبت، وجلیس السوء، اور برا جو دوست ہے، جو بری آپ کی صحبت ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال اس پرفیوم والے عطار فروش کی سی ہے کہ اب اگر آپ کسی عطر کی دکان پہ جائیں گے جو پرفیوم
بیچتا ہے تو کیا آپ کو ملے گا؟ یا تو وہ وہاں سے آپ کچھ خریدیں گے، اور کیا خریدیں گے؟ وہ عطر ہی خریدیں گے. اور اگر آپ نہ بھی خریدیں تو کیا آپ کو ملے گا؟ اس دکان میں جب جائیں گے تو آپ کو کم از کم خوشبو تو ضرور آئے گی. فرمایا ان یخدیک و اما ان تبتاع منہ، یا تو وہ آپ کو کوئی تحفہ دے گا یا آپ اس سے کچھ خریدیں گے، اور اگر کچھ نہ ہوا کہ اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، اچھی خوشبو تمہیں ضرور آئے گی. اور پھر ونافخ الکیر، اور جو برا دوست ہے اس کی مثال اس لوہار کی بٹھی کی طرح ہے کہ آپ اگر اس کی دکان پہ جائیں گے، اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ کیا کرے گا، جب اس کے قریب بیٹھیں گے تو جب وہ آگ کو بھڑکاتا ہے تو وہ پتہ چھوٹے چھوٹے سپارکس اس سے نکلتے ہیں. وہ سپارک یا تو آپ کے کپڑوں کو جلائیں گے، اگر آپ کپڑے سنبھال کے بیٹھ جائیں، اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، لیکن وہ جلنے کی بدبو آپ کو ضرور آئے گی. آپ کسی عالم دین کی محفل میں بیٹھیں گے، کسی مسجد میں جا کے بیٹھیں گے، یقیناً آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں ملیں گی. اور اگر آپ کسی بری مجلس میں بیٹھیں گے تو یقین کیجئے وہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، اور آپ اللہ کے ہاں بھی مجرم. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا، پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب ہر وہ گناہگار جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی انگلی کو دانتوں میں چبا کے کہے گا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ، کاش میں نے اللہ اور اس کی رسول کی معیت والا رستہ اپنایا ہوتا. اور جب آپ کسی مجلس میں، کسی نیک کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے پھر اثرات آپ کی ذات پہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اب امام داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ کہیں کہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ مجنون تو نہیں ہو گیا. اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے آقا علیہ السلام سے پوچھا ای الجہاد اعظم اجرا، یا رسول اللہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ فرمایا اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، اس مجاہد کا جہاد سب سے افضل ہے جو جہاد بھی کرے اور اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرے. وَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، پھر اس آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ کس انسان کا روزہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا اس انسان کا روزہ سب سے افضل ہے اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، وہ روزہ بھی رکھے ہوئے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہا ہو، نہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے. ثم ذکر لنا الصلاۃ والزکاۃ والحج والصدقہ، فرمایا پھر اس انسان نے نماز کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی نماز سب سے افضل ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا، حج کے بارے میں سوال کیا، صدقے کے بارے میں سوال کیا. کل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بار میرے آقا نے یہی فرمایا اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، اس انسان کا روزہ، اس انسان کی نماز، اس انسان کا حج، اس کا صدقہ سب سے افضل ہے جو یہ اعمال بھی کرے اور اللہ کے ذکر کو بھی ساتھ کرتا رہے. اور پھر فرمایا فقال ابو بکر، اور وہ مجلس میں سیدنا جیسے دو بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو ایک دوسرے کو کہتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا فقال ابو بکر لعمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ابا حفص ذهب الذاکرون بكل خیر، ابو حفص اے عمر آج ذکر کرنے والے سب کچھ لے گئے. تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں اجل، ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر انسان کا روزہ، ہر انسان جو بھی عبادت کرو اس عبادت کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ ہر دفعہ اللہ کا ذکر سب سے پہلے ہونا چاہیے. اور پھر حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ ان الشرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو ہر وقت میں کرتا رہوں، جو ہر وقت میری زبان پہ رہے. فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، اگر تم چاہتے ہو
کہ اللہ کے ہاں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کے ذکر سے یاد ہے، وَطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاغْلُقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، کہ آپ جب دروازہ بند کریں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. وَاغْلُقْ بَابَكَ وَاطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، یہ لائٹ آن کریں یا آف کریں، دیا بجھائیں یا آن کریں آج کے وقت میں لائٹ، وَاطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، پھر بھی اللہ کا ذکر کریں. کپڑے تبدیل کرنے لگے اللہ کا ذکر کریں، کسی برتن کو ڈانپے اللہ کا ذکر کریں. تو مفسرین فرماتے ہیں محدثین کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا جب تم ہر چھوٹا اور بڑا کام اس کی ابتدا اللہ کے ذکر سے کرو گے، تو جب بھی کسی برے کام کو کرنے کی ابتدا کرو گے تو اللہ کی برکت سے، اس کے نام کی برکت سے اس برے کام سے رک جاؤ. یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی برکت ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ اور اپنے رسول، اپنے راستے اور اپنے نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.